کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیور فلسفہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو آپ بالکل ذکر سے الگ نہیں کر سکتے۔ علامہ ذکر اور فکر کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی فکر سے روشنی لینے والے ان دونوں پروں کے ساتھ پرواز کرنے والے ہوں، وہ ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، وہ فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ تو جب تک یہ دونوں جو ہیں پر سے مند نہیں ہوں گے، اس وقت تک پھر سفر طے نہیں ہو سکتا، بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو جناب یہ تھوڑا سا اس کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دیباچے پہ۔ دیکھیں یہ بڑا مختصر سا دیباچہ ہے، 1.5 صفحے کا دیباچہ ہے، لیکن یہ اتنا جامع دیباچہ ہے کہ اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ نے پوری ریکنسٹرکشن کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یعنی اس میں کم و بیش 11 مضامین کو علامہ نے ڈسکس کیا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 11 ایشوز ہیں جن کو علامہ نے دیباچے میں چھیڑا ہے، 11 سوالات ہیں جو علامہ نے دیباچے میں اٹھائے ہیں۔ بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ابھی ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب علامہ نے ریکنسٹرکشن میں دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات جو علامہ نے کی ہے وہ ہے جی کہ قرآن مجید کا فہم کیسے لیا جائے، فہم قرآن کا منہج کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بات جس پہ علامہ نے بات کی ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کا تصور کائنات کیا ہے اور قرآن مجید کا تصور زندگی کیا ہے۔ تیسری بات جس پہ علامہ نے کلام فرمایا ہے وہ ہے کہ مسلم تہذیبی سرمایہ کا ہمیں عرفان ہونا چاہیے، ہمیں اس کی معرفت ہونی چاہیے، وہ کیا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ مذہبی فکر کی تشکیل نو کیسے کی جائے۔ پانچویں بات جس پہ علامہ نے دیباچے میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کیا ہے، تصوف کی تعبیر نو کیسے ہو سکتی ہے، تصوف کا احیاء کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے، اور کیوں ہم تصوف کی تعبیر نو کی بات کریں۔ نیکسٹ جو علامہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کا جو ذہن ہے اس کے سوچنے کا انداز کیا ہے، کنکریٹ ہیبٹ آف تھاٹ اس کی کیا ہے، اور مسلم ذہن کے سوچنے کا انداز کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز ایک ماحول سے جنم لیتا ہے، اور آپ کے سوچنے کے انداز سے ایک ماحول جنم لیتا ہے، یہ چیزیں لنکڈ ہیں۔ تو جب تک آپ اپنے زمانے کے سوچنے کے انداز کو پیش نظر نہیں رکھتے تو آپ کی ساری علمی کاوش ارریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ تو علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کا جو مائنڈ ہے، ماڈرن مائنڈ، وہ کیا سوچ رہا ہے اور مسلم ذہن کیا سوچتا ہے۔ پھر علامہ یہ فرماتے ہیں کہ مسلم صوفیاء کا کارنامہ کیا تھا ہماری تہذیب کے اندر، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ مسلم صوفیاء آج بے اثر کیوں ہو گئے ہیں، آج وہ افیکٹو کیوں نہیں رہے۔ یعنی مسلم صوفیاء نے ہماری سوسائٹی کے خد و خال کو طے کرنے میں اور اس کی صورت گری میں بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے، بلکہ مسلم صوفیاء نے ہی رول ادا کیا ہے۔ وہ کیسے کہ آپ کی جو موریلٹی ہے اس کو آپ صرف، آپ کی جو ایتھکس ہے، اجتماعی ایتھکس، اس کو اگر آپ عنوان دینا چاہیں تو پھر آپ کے پاس ایک لفظ ملے گا، وہ ہے تصوف۔ اس تصوف کے لفظ کے اندر اور اس آپ کی اجتماعی جو کولیکٹیو موریلٹی ہے اس کے وجود کے اندر جان ڈالی ہے صوفیاء نے، تو افیکٹو تھے تو سب کچھ کیا۔ تو آج کیوں نہیں افیکٹو، آج کیا ہو گیا ہے، آج کیا بحران ہوا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر علامہ آ جاتے ہیں مذہبی تجربے پر، کہ جو مذہبی تجربہ ہے یہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر علامہ بات کرتے ہیں علوم میں وحدت کی، انٹرا ڈسپلینری یونٹی کی بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر مشرق اور مغرب کے مکالمے کے آثار بھی ہمیں دیباچے میں ملتے ہیں۔ تو یعنی یہ وہ مضامین ہیں جن کو علامہ نے دیباچے کے اندر چھیڑا ہے، اور دیباچے میں ان مضامین پہ علامہ نے گفتگو کی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جی دیباچے پر، پریفیس پر، اس میں علامہ کیا فرما رہے ہیں۔ پہلا جو جملہ ہے جی دیکھیں، بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دی قرآن از اے بک وچ ایمفیسائزز ڈیڈ رادر دین آئیڈیا۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آئیڈیا کے بجائے ڈیڈ پر زور دیتی ہے۔ اچھا، اب آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا خیال ہے اور ڈیڈ عمل ہے۔ لیکن جب آپ اس جملے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ علامہ نے ڈیڈ اور آئیڈیا دونوں کو انورٹڈ کاماز میں رکھا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ کے پیش نظر معروف معانی سے ہٹ کر بھی کوئی معنی ہے جو علامہ اپنے اس جملے کے ذریعے سے کہنا چاہتے ہیں۔
اچھا، آپ اردو ترجمے تقریباً 8-9 ہوئے ہیں. اکثر ایسے تراجم ہیں جنہوں نے اس احتیاط کا لحاظ ہی نہیں رکھا، یعنی انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو فکر پر یا نظریے پر یا خیال پر عمل کو ترجیح دیتی ہے، لیکن انہوں نے فکر اور عمل کو انورٹڈ کامہ میں رکھنے کا تکلف نہیں فرمایا. حالانکہ علامہ نے ان دونوں الفاظ کو، ڈیڈ اور آئیڈیا کو، انورٹڈ کامہ میں رکھ کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس سے ان کی مراد کوئی مختلف بات ہے، کوئی مختلف چیز ہے. اب وہ مختلف بات کیا ہے؟ اب اس کے لیے میں ریکنسٹرکشن سے ہی ایک ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ریکنسٹرکشن کا پیج نمبر 64 ہے جی. ہاں، اس میں علامہ فرماتے ہیں دی قرآن ہیز نو لائکنگ فار ایبسٹریکٹ یونیورسلس. جو مجرد کلیات ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی جو ہے ترجیح، وہ قرآن مجید کی کوئی ترجیح نہیں ہے. قرآن مجید ان کے لیے کوئی لائکنگ نہیں رکھتا. یعنی ایبسٹریکٹ جو یونیورسلز ہیں یہ انسانی عقل کے حاصلات ہیں، انسان کی فکر کا جو سفر ہے، انسان کی فلسفیانہ مشقت کا جو نتیجہ ہے، اس کے حاصلات ہیں. وہ ظاہر ہے وہ سارے کا سارا اس کا تعلق تعقل کے ساتھ ہے، تفکر کے ساتھ ہے. اٹ آلویز فکسز اٹس گیز آن دی کنکریٹ. یعنی قرآن مجید کس پہ اپنی نگاہ مرتکز رکھتا ہے؟ کنکریٹ کے اوپر، اس کے اوپر جو ٹھوس حقائق ہیں کائنات کے، ان کے اوپر عملی حقائق ہیں، ان کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے. وچ دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہیز اونلی ریسنٹلی ٹاٹ ماڈرن فلاسفی ٹو سی. جس کی طرف جدید فلسفے کو نظریہ اضافیت نے اب متوجہ کیا ہے. آل ایکٹیویٹی کریشنل اور ادروائز از اے کائنڈ آف لمیٹیشن without which it is impossible to conceive God as a concrete operative ego. تو علامہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ کریشنل ہو یا کریشنل نہ ہو، is a kind of limitation without which it is impossible to conceive. یعنی اس کو پیش نظر رکھے بغیر آپ ذات خداوند کے ایک آپریٹو ایگو، ایک فعال انائے فعال کے طور پہ تصور ہی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجرد فکر پر عمل فوقیت اور ترجیح حاصل کر لیتا ہے. تو اب یہاں پر بھی علامہ یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ آئیڈیا کے بجائے ڈیڈ پہ زور دیتا ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ ایک بڑا یہاں روایت رہی علمی دنیا کے اندر کہ یہ جو کائنات ہے، جس کو ہم نظریہ آیان کہتے ہیں افلاطون کا، کہ کائنات جو ہے فی الاصل اس کی حقیقت خیال ہے جو عالم حقائق میں موجود ہے، اور یہ جو عالم ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک دھوکہ ہے، وہ اس سے بڑی حقیقت ہے اور اس کو فوکس کرنا چاہیے. تو جیسے ہی آپ اس نظریے کی طرف جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو قواعد عمل ہیں وہ معطل ہونے لگتے ہیں. اچھا، اسی چیز کو علامہ نے اسرار خودی میں بھی بیان کیا. آپ دیکھیں اسرار خودی 1915 کی کتاب ہے اور یہ 1929 کے لیکچرز ہیں. یعنی پہلے دن سے علامہ کی فکر کس ڈگر پہ آگے بڑھ رہی ہے. اسرار خودی میں علامہ فرماتے ہیں درمانہ یہ کہ افلاطون یونانی بر مسلک گوسفندی رفتہ است و از تخیلات او احتراز واجب است. فرماتے ہیں کہ میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ افلاطون نے جو راستہ اختیار کیا وہ گوسفندوں کا راستہ ہے، بیڑوں کا راستہ ہے، شیروں کا راستہ نہیں ہے. لہٰذا اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس سے احتراز کرنا ضروری، لازم ہے، واجب ہے، اس سے بچنا واجب ہے، کیونکہ اس کی فکر ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو قوائے عمل کو شل کر دیتا ہے، برف یاب کر دیتا ہے. تو ہمیں جوش عمل چاہیے، ایسا تفکر نہیں چاہیے جو قوم کو میٹھی نیند سلا دے. اچھا، آگے پھر اس کی چند 2-3 اشعار تاکہ اندازہ ہو کہ کیا ریلیونس بنتی ہے اس کی اس جملے کے ساتھ. فرماتے ہیں راہب دیرینا افلاطون حکیم از گروہ گوسفندان قدیم. یعنی زمانہ قدیم کا راہب افلاطون جس کا تعلق گوسفندان قدیم سے ہے. رخش او در ظلمت معقول گم در کوہستان وجود افغند سم. فرماتے ہیں کہ وہ جب چلا
تو اس کا جو گھوڑا تھا، اس کا جو سفر تھا، وہ معقولات کے اندھیروں میں گم ہو گیا، معقولات کے اندھیروں میں گم ہو گیا، اور اس کے گھوڑے کے سم صحرائے وجود میں دھنس گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، یعنی عملی حقائق کی طرف نہیں آ سکا۔ آنچنا افسون نامحسوس خرد، اعتبار از دست و چشم گوش برد۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جو نظریہ تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ محسوس سے اٹھ کے نامحسوس کی طرف اس نے غور و فکر شروع کر دیا، اور نامحسوس کی اس کا جو فریب کاری تھی، اس کے اندر وہ ایسا گم ہوا جو محسوس حقیقتیں تھیں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دیے، پاؤں دیے، اس کی اہمیت سے غافل ہو گیا، اس کی اہمیت کو اس نے چھوڑ دیا۔ منکر ہنگامہ موجود گشت، خالق کے آیان نامشہود گشت۔ وہ ہنگامہ موجود، ابھی جو زندگی کے ہنگامے ہیں، اس کا اس نے انکار کر دیا، اور ایسے آیان کو بیان کرنے لگا جو نامشہود ہے، جو نظر ہی نہیں آتے۔ آئیڈیاز، آیان کہتے ہیں آئیڈیا کو، آئیڈیاز، آیان، یعنی کائنات کی اصل ایک عین ہے، آیان ہیں، آئیڈیاز ہیں۔ اب آپ دیکھیں علامہ نے وہی بات یہاں پریفیس کے پہلے جملے میں کہہ رکھی ہے، زندہ جاں عالم امکان خوش است، مردہ دل را عالم آیاں خوش است۔ جو زندہ ہو، جس کے اندر قوت عمل ہو، اس کے لیے تو یہ عالم امکان پسندیدہ عالم ہے۔ عالم امکان جہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، جہاں پہ آپ عمل کی کشاکش سے برسر پیکار ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ کائنات کو تسخیر کرتے ہیں، حق کے غلبے کو ممکن بناتے ہیں۔ لیکن جو مردہ دل ہے وہ ادھر نہیں آتا، وہ عالم آیان میں گم رہتا ہے۔ گویا یہ جملہ لکھ کے علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کا مزاج اینٹائی کلاسیکل ہے۔ جو کلاسیکل تھنکنگ تھی، یونان کی جو فکر تھی، قرآن مجید نے آ کے اس پہ زد ڈالی ہے، اس